یہ اسلام دی اور عافیت ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن یا پیس میکر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کو پتا ہے کہ بے شک 9ویں 10ویں کا سوال پرچہ ہو یا پھر CSS PMS کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک سوال ضرور آتا ہے۔ سو اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس آج کے دور کے جو ہے نا وہ ہم آہنگ بھی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ود اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب کے پریچر تھے جس کا نام ہی سلامتی ہے۔ ایک ایسے مذہب کے پریچر تھے جس کا خالق دنیا میں امن چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے رسول کو یہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں غزوات لڑی، جو غزوات تھیں وہ کوئی 26 کہتا ہے، کوئی 27 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، سب کی سب ڈیفینسو وارز تھیں۔ دے ور ناٹ اوفینسو وارز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنگیں امپوز کر دی گئیں، آپ نے ان کا ڈیفینس کیا، اور ڈیفینس بھی ایسے کیا کہ جنگ جیتے بھی، سوائے ایک جنگ کے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ان کی حیات تھی اس میں 82 جنگیں لڑی گئیں۔ جن جنگوں میں آپ نے حصہ لیا وہ غزوات کہلاتی ہیں، جو آپ کی کمانڈ میں لڑی گئیں، جو آپ کے سپرویژن میں لڑی گئیں، وہ عام جنگ کہلاتی ہیں۔ 82 ٹوٹل جنگیں لڑی گئیں، کچھ جگہ پہ 88 جنگیں ہوتا ہے کہتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل کیجویلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہوئی 1058، یعنی کہ 82 جنگوں کے اندر 82 وارز اینڈ 1000 ڈیتھ۔ مطلب اس سے پہلے یا آج کے دور میں ایک جنگ میں چھوٹا موٹے مسئلے میں 1000-2000 بندے مر جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوتی تھیں، آپ جو ہے نا وہ جو اس سے پہلے پیلوپونین وارز تھیں، یا پھر وہ جو دوسری وارز تھیں ایتھینز جو گریس وارز تھیں، آپ ان کو دیکھو ہزاروں بندے مر جاتے تھے، بٹ دس واز ون آف دا لووسٹ ڈیتھ ریشو آف ایور آف اینی وار۔ بلیک سٹون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہی بھی آپ ایک پیس میکر تھے۔ مطلب جب بلیک سٹون کا حجر اسود کا مسئلہ ہوا تو چاروں قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے ریکنسیلیشن دی، اس طرح سے ان میں پیس کیا کہ بولا بھائی ایک وہ اس میں رکھ کے آپ ایک کپڑے میں رکھ کے ڈالیں تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، میٹر بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ سو ہی واز پیس میکر۔ پھر طیف والا مسئلہ دیکھیں، اگر ایک بندہ کمزور ہو نا، وہ کسی کو کچھ کر نہیں سکتا، اگر وہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا تو وہ کم سے کم اسے بد دعا تو دے گا، کوئی گالی شالی منہ میں ہی دے دے، لیکن نہیں، ہی واز سچ اے پیس میکر کہ جو دعا دے رہے ہیں، جو ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کی بھلائی کی دعائیں دے رہے ہیں۔ سو the prophet peace be upon him was a peacemaker۔ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شاندار پیس میکر تھے کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو بجائے کہ لڑائی پہ جانے کے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہجرت کر لی، وہاں سے جنگ سے منہ موڑ لیا۔ He was such a peacemaker۔ پھر جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں جا کے یہ جاتے ہی جنگ کی تیاری شروع نہیں کر دی، جا کے وہاں کو سٹی سٹیٹ بنایا، ایک شاندار سٹیٹ بنائی، پیس اکارڈز کیے جو ساتھ کے قبائل تھے، ان کے ساتھ امن معاہدے کیے، آرٹیکل ڈرافٹ کیا۔ اتنے پیس میکر تھے، وہ پیس لور تھے ایکچولی وہ، دیٹس وائی۔ پھر جب وہ ادھر مدینہ میں تھے تو جب انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا تو جب مکہ کی طرف آنے لگے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، تو ان کو پتا چلا کہ جو ہے نا وہ کفار تو جنگ کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیس کا، امن کا پیغام دے کے بھیجا کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، پلیز ہمیں عمرہ کرنے دیں، واٹ ایور ہوگا۔ تو وہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ افواہ یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نہیں، وہ شہید کر دیا گیا، لیکن وہ نہیں شہید ہوئے تھے۔ پھر بیعت رضوان ہوئی۔ بیعت رضوان کا جب کفار کو پتہ چلا کہ اب جو پیس میکر ہے نا اس کا اصل دوسرا چہرہ سامنے آئے گا، تو وہ ڈر گئے، دہک بیٹھ گئی۔ پھر جو ہے نا صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں سخت شرائط تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شرائط کے باوجود بھی اگلے کو جتا دیا، خود امن کو چنا۔ ساتھیوں نے اعتراض کیا، لیکن آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد پھر وہ فتح نازل ہوئی اور فتح کی بشارت ملی۔ پھر اس کے بعد اس آپ کی پیس میکنگ جو ہے نا وہ مینوورنگ کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی۔ پھر فتح مکہ پہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کیسا پیس میکر تھا جس کے جانی دشمن جو ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، جو ان کی اولاد کو ختم کرنا چاہتے تھے، جب وہ ان کو جیتتے ہیں، جب فتح مکہ ہوتی ہے تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا،
ایک قطرہ بھی نہیں بہتا اور اسلام کی اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے. میں یہ دوبارہ کہوں گا دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح, کیونکہ دیکھیں اس پیس میکر, اس فتح کے بعد آج تک اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے. آج بھی اٹ از اسپریڈنگ بائی دا لیپس اینڈ باؤنڈس. یہ ایسے پھیل رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ فتح جو تھی دیٹ واز دا بینچ مارک آف دیٹ پروگرس وچ از ایون گوئنگ ٹوڈے. اس کے بعد جی حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرانے رسم و رواج تھے وہ میرے قدموں تلے ہیں. جو ہے نا وہ جتنے خون تھے سب معاف کر دیے. پورے جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن پیس کا درس دیا, خون معاف کیے, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں, یہ فرمایا. پورا آپ خود خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک جگہ پہ بھی ظلم کی کا انڈیکیشن نہیں کیا, ایک جگہ پہ بھی بربریت کے بارے میں نہیں, یہ نہیں کہا اسلام امپوز کر دو. سو ہی واز سچ اے پیس میکر. لیٹرز لکھے, لیٹرز آف پیس ٹو دا ٹرائبل چیفز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے جس میں ان کو بولا پلیز آپ ذرا میری بات سن لیں, آپ اپنا مدعا میرے سامنے رکھیں, میں اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو صحیح ہوگا وہ جیت جائے گا. سو all were the letter of peace, all were the letter of love. آپ ذرا لیٹرز کی ٹرانسلیشن پڑھیں, پیس, لو, ڈیووشن جھلکتا ہے ان لیٹرز کو. غزوہ بدر ہوتا ہے تو دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے, لیکن وہ دشمن جو کو جب آپ کیپٹو کر لیتے ہیں, جنگی قیدی بنا لیتے ہیں, تو اس کو مارتے نہیں ہیں, اس کو چپیڑے نہیں مارتے ابھی نندن کی طرح. اب وہاں کے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں, اب ان کو کہتے ہیں جنگی قیدیوں کو استاد کا عہدہ دے دیتے ہیں, اپنا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ. اب سوری ہماری بتی چلی گئی ہے لیکن ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ہم سو سوری. تو اگر ان جنگی قیدیوں کو مارا جاتا تو ایک ریونج کا ایک نیا پروسیس شروع ہوتا. بٹ واٹ یو ڈیڈ, واٹ دیٹ پیس میکر ڈیڈ, انہوں نے جنگی قیدیوں سے فائدہ لیا اور ان کو بدلے میں فائدہ دیا, عزت دے دی. سو ہی واز such a great پیس میکر. قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو خلق کے, اخلاق کے سب سے اوپر والے درجے پہ فائز فرمایا. پھر قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے پیس میکر, رحمت بنا کے بھیجا. پھر اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا خَيْرًا. صلح میں آپس میں ریکنسیلیشن میں سب سے صلح جو ہے نا وہ سب سے بہتر شے ہے. بخاری شریف میں ہے اسلام امن ہے اور خدا امن ہے, اسی طرح جنت امن کا گھر ہے. کیا بات ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اپنے بدلے کا حق چھوڑتا ہے تو خدا اسے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے نا. وہ المائدہ میں آتا ہے that who kills one, جس نے کسی ایک کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا, and that who saves one, he saves a humanity. پھر سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں we have sent you not but a mercy for all عالمین. ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں you may fight in the cause of God against those, تم اللہ کے لیے ان لوگوں سے لڑو who attack you, جو تم پہ اٹیک کرتے ہیں, but do not aggress, لیکن غصہ مت کرنا. اللہ does not like aggressor. اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. پھر یہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا. پھر آل عمران میں ہی اللہ پاک نے فرماتے ہیں aggression is permitted, ظلم کی اجازت ہے against only aggressor, ظالم کے خلاف. کہ ظلم کی اجازت ہے اسلام میں لیکن صرف ظالم کے خلاف. پھر سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں there is no compulsion where deen is concerned, جہاں پہ دین کا مسئلہ ہے وہاں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی ایک ایرن آرمسٹرانگ ہے, ایک گورا لکھاری ہے, وہ کہتا ہے کہ far from the father of jihad, far from being the father of jihad, Prophet peace be upon him was a peacemaker. پاکستان ٹائم.